اس کر کے کہ پنجاب وچ 5 خوبیاں آئیں گی۔ نمبر 1، پنجاب دا حسن ترادار ہے گا۔ نمبر 2، پنجاب کی زمین ہموار ہے گی۔ نمبر 3، پنجاب کا پانی بڑا مزیدار ہے گا۔ سبحان اللہ کہو۔ نمبر 4، پنجاب دے لوگ بڑے وفادار ہیں گے۔ نمبر 5، پنجاب دے سارے لوگ، ساڑے منڈے، سارے عورتیں مرد وزادار ہیں گے۔ خضر صاحب کشمیری، خضر صاحب کشمیری، دیوبند، دیوبند، منیر الدین عثمانی، دیوبند، حق، دیوبند۔ اسی لیے اس کو پنج آب کہتے ہیں۔ آب سے مراد یہاں معنوی آب ہے، یعنی اندرونی خوبیوں پر مشتمل پنجاب۔ اور جس گرو نانک کی وجہ سے پنجاب بہت سے لوگ کہتے ہیں مشہور ہے، اس گرو نانک صاحب کی تاریخ میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی لفظ اور شبد نکالو گے اس میں 92 نمبر نکلے گا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر نکلے گا۔ یہ ایک کتاب میں باقاعدہ پڑھا ہے میں نے۔ اس لیے آپ حضرات کی سرزمین میں آ کر، آپ حضرات سے مل کر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ وہی پنجاب ہے جہاں ماضی میں بھی دین کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے بڑی خدمات انجام دی گئی ہے۔ ہاں، زمانے کے احوال بدلتے رہتے ہیں، سردست اس حوالے سے موجودہ ماحول کے بدلنے کی وجہ سے جو 47 کے بعد بدلا گیا ہے، اس میں کچھ کمزوری اور کوتاہی آ گئی، مگر اللہ جزائے خیر دے ان پاکیزہ نفوس کو جنہیں پروردگار عالم نے اپنے دین کے تحفظ اور حفاظت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان میں سے ایک یہ مفتی خلیل الرحمن صاحب بھی۔ کئی سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے، 2007 یا 6 کی بات ہے، مفتی روشن شاہ صاحب اس وقت یہاں مدرس تھے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے مجھے دارالعلوم دیوبند نے پنجاب اور ہریانہ کے لیے بھیجا تھا۔ 4 دن اس مدرسے میں میرا قیام ہوا۔ یہ اس وقت چھوٹا سا تھا، حفظ کرتا تھا، تو مفتی صاحب سے اس وقت میری جان پہچان ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا بھائی آپ کا عزیزم بچہ جو ہے یہ اس لائق ہے کہ اس کو دارالعلوم دیوبند میں بھیجنا، مگر ابھی بہت چھوٹا ہے، معصوم سا ہے، اس سال نہیں، اگلے سال اس کو بھیجیں گے آپ، تب تک کچھ بڑا ہو جائے۔ تو اس وقت سے ان سے مراسم اور تعلقات بنے تھے جو الحمدللہ ابھی تک جاری ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ایک تو پنجاب کی ماضی کی خوبیاں اور اس کی تاریخ کے حوالے سے مجھے بڑی عقیدت ہے کہ یہاں کا بچہ پڑھ لکھ کر کے جوان ہونا چاہیے اور دیندار ہونا چاہیے۔ دوسرے اس لیے کہ یہ ایک ہماری سرحد ہے، جموں و کشمیر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پٹھان کوٹ ہو، ہماچل ہو یا یہ پنجاب ہو، ہماری ایک ہی لہر ہے، ایک ہی چیز ہے، اور بہت سی چیزیں ہماری مشترک ہیں، ان میں سے ایک دینی جہالت بھی ہے۔ تو میں جس طریقے سے وہاں کی سرزمین کے واسطے یہ چاہتا ہوں کہ وہاں کی دینی جہالت ختم ہو، یہاں کے حوالے سے میری کوشش یہی ہے کہ یہاں کی دینی جہالت بھی ختم ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ یہ کہ جیسے کیسے بھی ہیں یہ ادارے، ایمانداری کی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ اوکھلی میں سر دینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سر کو کتنا کچلنا پڑتا ہے، سر کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ مدرسے والوں سے پوچھو انہوں نے کتنی زحمتیں اٹھائی،
کتنی تکلیفیں سہی، قوم کی گالیاں کتنی کھائیں، قوم کی طرف سے کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر اس کو چھوڑیں تو اس کی بھی گنجائش نہیں، اللہ کہیں پکڑ نہ دے۔ قوم کی تانا تشنی کو سن کر کے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور دعوت کو چھوڑتے تو یہ دین اسلام کا گھروں کی برسات کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستوں کو تنگ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی شعب کے اندر، شعب گھاٹی کا نام ہے، وہاں پہنچا دیا گیا، لیکن آپ نے دین اسلام کے حوالے سے کوئی مداحنت، کوئی سودے بازی اور کسی قسم کی کوئی دوسرے طبقے کی بات کو سننا گوارا نہیں کیا۔ ہم بھی اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت وارث ہیں، ہمارا بھی وہی مشن ہے۔ ہمیں چاہے جتنی گالیاں پڑ جائیں، چاہے جتنا ستایا جائے، چاہے جتنی کلفت اور تکلیف پہنچائی جائے، لیکن اس مشن کو ہم قیامت تک انشاءاللہ اور ہماری نسلیں جاری رکھیں گے۔ جب بھی دنیا میں کسی مذہب کو مٹایا گیا تو سب سے پہلے اس مذہب کی تعلیمات کو مٹایا گیا، اور جب بھی دنیا میں کسی مذہب کو زندہ رکھا گیا ہے اور مذہب کو باقی رکھا گیا ہے تو اس مذہب کی تعلیمات کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اگر مذہب کی تعلیمات کو مٹا دیا جائے گا تو مذہب اسی دن مٹ جائے گا۔ آج دنیا کی جو سپر پاور طاقتیں ہیں وہ آپ سے اور مجھ سے ڈرتی بھی ہیں، خوف زدہ بھی ہیں، اور ہمیں مٹانے کے لیے ہر طرح کی سازشیں بھی کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی آ گئی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان کے مقابلے میں کوئی دولت آ گئی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ان کے مقابلے میں بہت زیادہ مارنے والے ہتھیار آ گئے، نہیں۔ ان کو سب سے زیادہ ڈر ہے اس سے، یہ جو سرٹیفکیٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈر ہے آپ کی اس تعلیمات سے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتے آپ اس شکل میں رہیں، وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ اپنے خصوصی مذہبی علامات کے ساتھ رہیں، وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کی تعلیمات باقی رہے، وہ یہ پسند کرتے ہیں روس اور سمرقند میں، اصفہان میں، آذربائیجان میں، وہاں جیسے اس وقت دین کی شکل ہے اس شکل کے مسلمان رہ جائیں، جو شکلن تو ہم جیسے ہوں، دل کے اعتبار سے بھی ہم جیسے ہوں، نام کے مسلمان۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو، ہمارے بزرگوں کو، خاص طور سے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خدائے وحدہ لا شریک گواہ ہے، اصول ہشتگانہ جو دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے تحریر پہلے دن سے لکھی ہیں، 8 اصول جو لکھے ہیں، وہ سونے کے قلم سے کیا بلکہ میں یہ کہتا ہوں پتھر کی طرح مضبوط ہے۔ ان کی اس انتھک کوشش، ان کی اس حکمت بالغہ، ان کی اس مضبوط رائے نے آج پوری دنیا کے اندر مدارس کے ذریعے سے یہ دینی تعلیم کا جال پھیلا دیا ہے۔ لندن ہو یا امریکہ، وہاں آج دارالعلوم دیوبند کے فضلاء مدارس میں بیٹھ کر دین حنیف کی اور عقائد حقہ کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ دیوبند حضرت نانوتوی، حضرت مولانا خضر صاحب کشمیری۔ اور سنیے، اللہ گواہ ہے، امریکہ میں، لندن میں، انگلینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں، اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں اگر آج بڑے بڑے ادارے ہیں جو مذہب اسلام اور قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور کے فیض یافتہ، یہ یاد رکھیے۔ لوگ پریشان ہیں۔ جب وہ 11 ہوا تھا تو بڑے بڑے نامہ نگار دیوبند آئے تھے، تو مرغوب الرحمن صاحب جو اس وقت کے محتم تھے، ان سے ایک جرمنی کے نامہ نگار نے کچھ باتیں پوچھی، تو انہوں نے کہا میاں کیا پوچھتے ہو ہم سے، ہم تو بوریاں نشیں ہیں، ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ،
اور بالکل وہ بوری کی طرح ٹاٹ تھا جس پر وہ بیٹھے تھے کہ ہماری کیا حیثیت ہے. کہنے لگے تم بوریا نشین نہیں ہو، ہمارے ساتھ امریکہ چلو، جرمنی چلو، فرانس چلو، وہاں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم بوریا نشینوں کا کس قدر لوگوں کو ڈر ہے اور تمہیں کتنا اونچا مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں انقلاب لائیں گے تو یہ بوریا نشین ہی لائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ان مدارس کی قدر کرو، اپنے ان مکاتب کی قدر کرو، ان کو پوشن دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرو، ان علماء کی خدمات کو سراہنا کرو، ان کی خدمات کو سینے سے لگاؤ. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت. یوں تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے بھائی، بڑا سلسلہ ہے. میں 2-4 سال پہلے وطن گیا تو ایک اخبار نکلتا ہے آفتاب، وہاں پر اس آفتاب اخبار میں ایک ایڈورٹائز تھا کہ جو شخص جوں لا کر کے دے گا سر کی، تو اس سر کی جوں لانے والے کو ہم انعام دیں گے. اگر وہ جوں دم کے بغیر ہوئی تو 500 روپے انعام دیں گے، اور اگر اس نے دم والی جوں لا کر کی دی اسے 1000 روپے کا انعام دیں گے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کون سا ان لوگوں کو فیکٹری کھولنی ہے جوؤں کی جس کی وجہ سے انہوں نے ایڈورٹائز دیا. اب سردار جی ایک پیچھے بیٹھے ہیں اور جناب کشمیر اور ہماچل کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. انہیں جوؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں بتاؤں گا کیوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر سر کے جوں کا کیا بنے گا. ان لوگوں نے یہ ایڈورٹائز کیوں دیا. 2-4 دن گزر گئے تو ہر روز اخبار میں یہ ایڈورٹائز آ رہا تھا. تو میں ایک دن جمعہ پڑھانے کے لیے جانا تھا مجھے سری نگر. میں گیا جمعے کی نماز کے بعد سورا ہسپتال جو ورلڈ کا 3رے نمبر پر مشہور ہسپتال ہے، وہاں میں 2-4 ڈاکٹر جانتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ایڈورٹائز ہے اس کا کیا منشا ہے. انہوں نے جو ہے بٹھایا اور اس کے بعد مجھے بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جوں اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے. میں نے کہا جی کیسے نعمت ہے؟ کہنے لگے کہ جب تک یہ کیمیکل والا صابن نہیں آیا تھا، جب تک یہ جو کیا بولتے ہیں اسے سر میں جو لگاتے ہیں بالوں کو صاف کرنے کے لیے، شیمپو نہیں آیا تھا، تب تک یہ جوں ہوتی تھی اور انسان کو بچاتی تھی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے سر کی یہ جوں سوئی کے ناکے کے برابر کاٹتی تھی اور ذرا سا خون نکالتی تھی. جب انسان کے سر سے سوئی کے ناکے کے برابر یہ خون نکلتا تھا تو برین ہیمریج سے اور جو ہے حرکت جسے کہتے ہیں فالج، اس سے وہ محفوظ رہتا تھا. تو عجیب و غریب کہنے لگے کہ جب تک یہ جوں سر میں کاٹے گی تو انسان کو فالج نہیں ہو سکتا، برین ہیمریج نہیں ہو سکتا، دماغ کی رگ نہیں پڑ سکتا. یہ ختم ہو گئی. طرح طرح کی غذائیں انسان کھاتا ہے، ان غذاؤں کے کھانے کی وجہ سے خون گندا جمع ہوتا رہتا ہے، وہ کہیں سے سرکتا نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ برین ہیمریج یعنی دماغ کی رگ پھٹتی ہے یا فالج ہو جاتا ہے. تو یہ جوں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں کتنی بڑی نعمت. تو میرے بھائی قرآن نے بے وجہ نہیں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، بڑی نعمتیں، شمار کرنے لگو تو تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اور تو اور بارہمولہ ایک ضلع ہے، وہاں 1 کروڑ پتی آدمی ہے. 8 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس کا تھوک بننا بند ہو گیا. یہ تھوک اگر ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں نا تو لڑائی بہت سخت ہوتی ہے. دھکے مکے گالم گلوچ، ہاتھ پیر بہت چلتا ہے. کبھی ڈنڈے بھی چلیں گے اور کبھی تیز مزاج کا ہوگا تو گولی بھی مار دے گا. مجھ پر تھوکا تھا، لیکن یہ تھوک بھی بڑی نعمت. اگر یہ تھوک نہ ہو تو کھانا ہضم نہ ہو، اگر یہ تھوک نہ ہو تو منہ لوتھڑا جیسا نظر آئے، اگر یہ تھوک نہ ہو تو منہ کے اندر بڑی بدبو آئے. تو اس نے بتایا مجھے مالدار نے کہ تھوک بننا بند ہو گیا، یہی میری بیماری.
کہ میں جی چاہتا تھا کہ اس کو کاٹ لو چاقو سے، اتنا بھاری محسوس ہوتا۔ امریکہ سے ہر مہینے اس کی 25,000 کی دوا آتی ہے، پھر بھی وہ مزہ نہیں آتا، اور وہ دوا صرف تھوک بنانے کی۔ اللہ نے بن مانگے آپ کو یہ تھوک دے دیا ہے، اور کیف متفق ایک دوسرے پر پھینکتے رہے۔ تو بہت بڑی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہاتھ دیکھو پنڈت جی، یہ ہاتھ دیکھو، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا نعمت، پربھو کی بڑی نعمت۔ کیسا اسپرنگ لگا دیا، جب رات کو ہم نوالا کھاتے ہیں ایسی بتی بھاگ جائے تو نوالا سیدھا بتی بھاگنے کی صورت میں منہ میں جاتا ہے، ناک میں نہیں جاتا۔ اگر یہ اسپرنگ نہ ہوتا، اسپرنگ نہ ہوتا، پانی نہیں چاہیے بھائی، اسپرنگ نہ ہوتا اور یہ ایسے ہی ہوتا جیسے ادھر سے بیک سائڈ سے، تو لقمہ نوالا ہم توڑتے تو کہاں جاتا، توڑ کے کہاں جاتا، اوپر۔ پھر اس موٹے قاری صاحب کو آنا پڑتا اور پھر آ کر کے اس کو دوبارہ منہ میں داخل کرنا پڑتا۔ آپ سوچو یہاں سے اگر یہ نہ مڑے اور لقمہ توڑے اور ہم اس کو لے جائیں تو کہاں جائے گا، اوپر جائے گا، یہاں منہ میں نہیں جا سکتا، منہ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے سیدھا منہ میں اس کو داخل کیا، پھر دوسری طرف سے موڑا نہیں، دوسری طرف سے سیدھا کھڑا کیا۔ اگر دوسری طرف سے یہ سیدھا کھڑا نہ ہوتا تو ایسی صورت میں جب بھینس کے سامنے ہم پردہ رکھتے ہیں تو وہ ادھر چلا جاتا، وہ تو یوں چلا جاتا، بالٹی لے جا رہے ہوتے تو وہ یوں چلی جاتی۔ بڑی زبردست پروردگار عالم کی عجیب و غریب نعمتیں ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی موٹی رگوں کو پھیلا دیا جائے تو 11 کلومیٹر تک ایک انسان کی خون کی رگیں پہنچ جائیں گی۔ کیسی فٹنگ کی؟ مفتی خلیل نے 3-4 سال پہلے یہاں فٹنگ کی تھی نلکے کی، آج کئی جگہوں سے پانی رستا ہوا آتا ہے، اور ہماری ان کی اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے فٹنگ کی ہے، رگوں کی باریک باریک فٹنگ ہے، کہیں سے کوئی رساؤ نہیں ہے، کہیں سے کوئی بہاؤ نہیں ہے، اپنی اپنی جگہوں پر خون پہنچ رہا ہے۔ کیا عجیب و غریب پروردگار عالم کی یہ نعمت ہے۔ میرے بھائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اوپر بے پایا نعمتیں ہیں، لیکن 8 نعمتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، وہ مخصوص ہیں جو دوسرے جانداروں کو نہیں ملی۔ پہلی نعمت میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بولنے والی زبان دی، بھانت بھانت کی بولیاں بولتا ہے۔ دنیا کے تمام جاندار ایک ہی بولی بولتے ہیں، یہاں کی بھینس اور یوپی کی بھینس ایک جیسا بولتے ہیں، وہاں کا کوا یہاں کا کوا ایک جیسا بولتے ہیں، لیکن یوپی میں 50 زبانیں، پنجاب میں کئی زبانیں، ہماچل کی الگ زبان، جموں کی الگ ڈوگری، کشمیر میں کشمیریوں والی الگ، پہاڑ والوں الگ، ہزاروں زبانیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولتا ہے۔ تو یہ جو مختلف بولیاں ہیں یہ بھی پروردگار عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ خصوصی نعمت ہے جو دوسرے جانوروں کو نہیں دی گئی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو صورت دی، بہت اچھا، وَمَنَحَهُ الصُّورَةَ، شاندار صورت دی، کالا گورا میٹر نہیں کرتا، لیکن دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان کو جو شکل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہے، ہونٹ دیے ہیں، کھال دیے، وہ دوسرے جانوروں کو ایسی نہیں دی ہے۔ بھینس کتنی ہی خوبصورت ہو تو اس کے سینگ دیکھے جاتے ہیں، چہرہ نہیں دیکھتا کوئی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو صورت دی، یہ دوسری خصوصی، زبان دی، صورت دی، عقل، ساری دنیا کے جانداروں کو جو عقل دی گئی ہے، تو زندگی میں جو بہت کڑواہٹیں ہوتی ہیں ان کو مٹھاس کا یہ پانی اتنا شیریں اور اتنا میٹھا بنائے گا کہ پھر کوئی اور اس میں اگر تلخی اور کڑواہٹ پیدا کرے تو وہ کڑواہٹ کبھی
आ नहीं सकती, वो मीठा ही रहेगा। मैं ग्रंथ साहब का मुताला कर रहा था, उसका जो तर्जमा किया है डॉक्टर चंद्रपाल ने, उसमें हमारी और इनकी उसूली बातें कतई तरीके पर मुश्तरक है। ग्रंथ साहब के तर्जमे में लिखा है अल्लाह अज़ली है, प्रभु अज़ली है। अज़ली का मतलब ये कि हमेशा से है, हमेशा रहेगा। दूसरी बात ये लिखी है वो रहीम है, यानी हर एक बंदे पर रहमत करता है। तीसरी बात ये है कि वो करीम है, यानी वो हर इंसान और हर जानदार के साथ करम का, रिस्क का, खाने का, पीने का उसके लिए बंदोबस्त करता है। ये ग्रंथ साहब के तर्जुमे में लिखा है। चौथी बात उसमें लिखी है कि वो अदलो इंसाफ करता है। क्या करता है? अदलो इंसाफ करता है। पांचवी बात ये लिखी है कि उसका इल्म मुहीत है। छठी बात उसमें ये लिखी है कि उससे कोई चीज दुनिया की उसके इल्म से बाहर नहीं। कतई तरीके पर ये तमाम उसूल कुरान करीम में मौजूद है। इससे हमने अंदाजा लगाया कि इन लोगों की जो मजहबी किताब है और हमारी जो मजहबी किताब है उसके उसूल और बुनियादी बातें एक ही। तो इसीलिए गालिबन अबुल कलाम आजाद साहब ने फरमाया था कि दोनों शिरो शकर हो जाएं तो दुनिया में कई दफा कई लोग तलखियां डालने की और कई लोग उसमें जो हैं गर्द गुबार डालने की कोशिश करते हैं। अगर ये दोनों साथ साथ चलते रहे तो ऐसी सूरत में ये मोहब्बत और ये उल्फत और ये एक दूसरे की मोहब्बत अगर साथ साथ चलती रही तो ऐसी सूरत के अंदर मिठास ही मिठास होगा। तो बहरहाल मैं अपनी बात दोहराता हूँ दोबारा से। एक बात और है जो इंसानों के दरमियान हसास दिल, एक इंसान को हसास दिल दिया गया है। जानवर के अंदर हिस्स कमजोर दर्जे की है। इंसान चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो या सिख बिरादरी से हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी इंसान हो, एक इंसान के अंदर एक चीज एक अल्लाह ने रखी है, वो है हसास दिल। हसास दिल ही की वजह से हम एक दूसरे की हमदर्दी करते हैं। हसास दिल ही की वजह से हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं। इसी को कुरान ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनो आदम को मुकर्रम बनाया। खा वो बनो आदम मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, ये मुकर्रम है। हर इंसान का एक फर्ज है दूसरे इंसान के तई। आप गौर फरमाइए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे सहाबा किराम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक औरत जिसका बच्चा गुम हो गया था आ रही थी, उसके सर पर दुपट्टा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधे की चादर उठाई और आपने उस लड़की के सर पर डलवा दी। किसी ने कहा हुजूर ये तो मुसलमान लड़की नहीं है, मुसलमान औरत नहीं है, ये तो नॉन मुस्लिम औरत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नॉन मुस्लिम जरूर है लेकिन अल्लाह की बंदी है, वो मेरी उम्मत की लड़की है और मैं नबी हूँ, मेरा फर्ज होता है अपनी उम्मती की औरतों के सर को ढांकना। कितनी पाकीज़ा चादर थी, क्या अजीबो गरीब चादर थी। साद इब्न साल आज़रबाईजान में बैठे हैं, एक जनाजा आया और खड़े हो गए। बराबर के साथियों ने कहा हुजूर आप खड़े होते हुए ये तो मुसलमान नहीं है, आप क्यों खड़े हो गए? कहने लगे मैंने देखा मदीना तय्यबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक यहूदी का एक जूस का जनाजा आया, आप खड़े हुए। साथियों ने कहा ये तो जूस है, आप खड़े क्यों हुए? कहने लगे कुछ भी हो, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा नफ्से मुहतरम है, यानी एक ऐसी जान है, एक ऐसी इंसान की शख्सियत है, उसका एहतराम किया जाना जरूरी है। इसलिए मेरे लिए ये वाजिब है कि मैं इसका एहतराम करूं। मेरे भाइयों, अगर हम अपनी इन तालीमात के मुताबिक चलेंगे और दूसरे भाइयों को भी ये तालीमात सिखाएंगे तो आपस की जो दूरियां हैं वो बहुत हद तक उनका सिलसिला बंद हो जाएगा। और जो एक खाई बनी हुई है वो खाई मेरे ख्याल से मुकम्मल तरीके से
کھائی کی شکل اختیار نہیں کرے گی بلکہ وہ بند ہو جائے گی اور ایک ایسا گلستہ بنے گا جس کا ہر پھول مہکتا ہوا ہوگا، جس کا ہر پھول کھلکھلاتا ہوگا، اور یہی اس دنیا میں انسان کے آنے کا منشا اور مقصد ہے۔ انسان اگر انسانیت پر بنا رہے تو پھر انسان کا کوئی جواب نہیں، لیکن اگر انسان انسانیت کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ سب سے زیادہ خراب جانور سے بھی بدترین جانور۔ جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں، جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور، تو میری بات سنو جی، ساری گل سنو جی غور سے۔ پہلا جانور وہ ہے کھاتے وقت وہ دوسرے کو ستاتا نہیں۔ بکریاں جب ایک ساتھ کھاتی ہیں تو ایک دوسرے کو مارتی نہیں، بہت کم، ویسے ہی منہ سے مار دیا، تکلیف نہیں پہنچاتی۔ گائے بیل بھی جب عموماً کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بہت کم دیکھنے میں آیا۔ تو بکریاں ہوں، بھینسیں ہوں، گائے ہوں، کھاتے پیتے اور عام حالات میں ایک دوسرے کو یا کسی انسان کو کوئی گزند، کوئی تکلیف، کوئی کشٹ نہیں پہنچاتے۔ دوسرا جانور وہ ہوتا ہے اگر وہ بھوکا ہوا تو وہ بالکل بخشے گا نہیں، جیسے شیر ہے، اگر اسے بھوک ہے تو ناممکن ہے ہرن اس کے پاس سے صحیح سلامت گزر جائے۔ ہے چیتا ہے، اگر اسے بھوک ہے تو ناممکن ہے کوئی بھینسا یا بھینس یا گائے اس کے پاس سے صحیح سلامت گزر جائے، یا کوئی زیبرا اس کے پاس سے صحیح سلامت گزر جائے، کیونکہ وہ بھوکا ہے۔ لیکن جس وقت یہ شیر پیٹ بھرا ہوتا ہے، چھکا ہوا ہوتا ہے، اور ہرنوں کا ٹولہ گزرتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے ساڈا پرہیز ہے جی، نانو آج روزہ ہے جی۔ وہ کھائے گا نہیں بالکل، دیکھے گا بھی نہیں، تھوڑا آج پرہیز ہے، وہ کھائے گا نہیں بالکل۔ معلوم ہوا بھوک کے وقت میں وہ جانور بنتے ہیں، بھوک جب نہیں ہوتی اس وقت وہ بھی تہذیب یافتہ ہوتا۔ گائے بکری تو عام طور سے تہذیب یافتہ، لیکن شیر چیتا بھی تہذیب یافتہ اس وقت جب بھوک نہ ہو۔ تیسرا جانور ہے سانپ، سرپ اور بچھو، ان کا کام کاٹنا کا ہی ہو، چھکے ہوئے ہو، پیٹ بھرے ہوئے ہو، ان کو تو کاٹنا ہی کاٹنا۔ بچھو کتنا ہی آپ پرورش کریں، تھوڑا دودھ پلا دیں، پھر اپنے بغل میں رکھیں کہ بیچارہ ٹھنڈ کی وجہ سے اور ٹھنڈ کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، بغل میں رکھا، جو ہی تھوڑا سا ٹھیک ہوگا تو ایک دم کاٹ دے گا۔ یہ تیسرا جانور ہے جس کا کام یہ کاٹنا کاٹنا۔ میرے بھائی، اگر انسان تعلیم یافتہ نہ ہو، اگر انسان تربیت یافتہ نہ ہو، اگر انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے نہ رکھے تو پھر یہ انسان جانور سے ہی، جو تیسرے قسم کا جانور ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اگر وہ جانور بن جائے، جینے کا ادھیکار ہی نہیں سمجھتا کہ یہ دھرتی تو میری ہے، تجھے اس پر جینے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ پڑوسی تو بہت دور کی بات، اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف ہو جائے اور اس میں لالچ آ جائے تو لالچ کے آنے کے بعد ایک بھائی دوسرے بھائی کی زندگی کو اجیرن کرتا ہے اور اس کی دولت کو چھینتا ہے، اس کے مکان کو چھینتا ہے اور اس کی دکان کو چھینتا ہے اور اس کی پونجیوں کو چھینتا ہے۔ اگر ایک انسان جانور بننے پر آ جائے تو تمام جانوروں کو مات دیتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا جانور نہیں ہوتا۔ انسان اگر انسان بنتا ہے تو وہ بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، جنہوں نے قدم قدم پر ہمیں انسان بننے کی تلقین کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مدرسہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے پوشن کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی خلیل اب بوڑھے ہو چکے ہیں، بیچاروں نے اپنی جوانی، بچپن اور بڑھاپے کا آدھا حصہ اسی پر لگایا۔
अपनी बीमारी के बावजूद गिरते पड़ते इसी में लगे हुए रहते हैं। अब इनके जमा साल बेटे मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ मैदान में आ चुके हैं। आप हजरात का काम है उनका ताउन करना और इस इदारे को पोषण देना। अब ये इदारा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है, तकमील करना आपका काम है। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर गई।